وعلى آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں کہیں بھی مسلمان مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، مظلوم ہوں، وہاں ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے میدان عمل میں، میدان جہاد میں مسلمانوں کی مدد کے لیے سرخرو ہو جائے۔ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے اور عام حکم ہے۔ یہ نہ بندہ سوچے کہ میرے ہمسائے ملک میں جنگ ہے تو مجھے کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا سارے مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فرمایا ایک حدیث میں کہ مسلمان سارے ایک دیوار کی طرح ہیں۔ کس طرح ہیں؟ ایک دیوار کی طرح ہے کہ جس طرح دیوار کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر اینٹوں کی چنائی میں ایک اینٹ دوسری میں پھنسی نہ ہو تو وہ دیوار قائم ہے نہیں رہ سکتی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑی ایک عام سی سادی سی مثال ایسی عطا فرمائی کہ بچے، بوڑھے، نوجوان، ان پڑھ، جاہل کو بھی سمجھ آ جائے کہ جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، فرمایا اسی طرح مسلمان کا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان دوسرے کی جڑیں کاٹنے والا ہو، غداری کرنے والا ہو۔ ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب ہی یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اوپر جا رہا ہو دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، ایک ملک اوپر جا رہا ہو دوسرا ملک اس کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ جتنی اسلامی ریاستیں ہیں، سعودیہ سے سٹارٹ ہو جاؤ، سعودیہ ہے، حجاز مقدس، پھر عراق ہے، یہ ایران ہے، افغانستان ہے، ادھر اس کے بعد شام، مصر، لبنان، یہ جتنے اسلامی ملک ہیں، پاکستان ہے، آگے انڈیا میں مسلمان ہیں، انڈونیشیا ہے، یہ ساری زمینی جو سرحد ہے وہ ملتی ہے، میدانی رستہ موجود ہے۔ یہ سارے ملک چاہیں تو آپس میں ایسا اتحاد اور ایسی اتفاق کی فضا قائم کر سکتے ہیں کہ ان کی فوج ایک ہو سکتی ہے، کرنسی ایک ہو سکتی ہے، جتنی اشیاء ہیں یہ بغیر ٹیکس کے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہوں، کبھی دیکھا کہ وہ تو کہے گا اگر کوئی بندہ کسی کی دکان ہی ہو تو ایک بھائی دوسرے سے سودا بھی لینے جائے تو وہ کہے گا، اگر صحیح بندہ ہو سیانا، وہ کہے گا چلے یار تو لے جا، پیسے بعد میں دے دینا، کوئی بات نہیں، خیر تو میرا بھائی ہے۔ سگے بھائی کو لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اگر اچھا تعلق کسی کے ساتھ ہو تو بندہ کسی کو جتنا مرضی زیادہ سودا دے تو بندہ پریشان نہیں ہوتا، پتہ کہ پیسے مل جانے ہیں۔ تو ہم عام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں، اگر ایک گھر میں، ایک محلے میں اور ایک شہر میں یہ کام ہو سکتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے کہا نا، شاعر نے، کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، گناہ تو خود کرتا ہے تانا کرے شیطان پر۔ غلطیاں ہماری اپنی ہیں، پالیسیاں ہماری اپنی غلط ہیں، ہم نے تانا دینا جی امریکہ ایسے نہیں ہونے دیتا، اچھا جی برطانیہ ایسے نہیں ہونے دیتا، فرانس ایسے نہیں ہونے دیتا، جرمنی ایسے نہیں کرنے دیتا۔ بھی تمہارا اپنا دماغ کام نہیں کرتا کہ ہم مسلمان ہیں؟ قرآن میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ جب قرآن نے فرما دیا کہ یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، تم نہ بناؤ، اچھا جی بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں بھوکے مرتے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمان بھوکے نہیں مر سکتے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ اللہ میری امت سے غریبی کو، فقیری کو ختم کر دے گا۔ جب میرے آقا کا فرمان ہے تو اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تم اپنی ہی حالت کو سبھی حضرات دیکھو کہ پہلے تمہارے جو باپ تھے، دادے تھے، وہ خوشحال تھے یا تم زیادہ خوشحال ہو؟ ہر بندہ اپنی طرف دیکھے، کیا ہمارے باپ دادا زیادہ خوشحال تھے، اچھی حالت میں تھے، یا ہم زیادہ؟
ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جوتے پہننے کو نہ ہوں، ایک کپڑے کے ساتھ پورا مہینہ وہ نکالتے ہوں، چادر باندھ کے کپڑے دھو کے دوبارہ پہنتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ جانور بھی پاس نہ ہوں، دودھ نہ ملتا۔ جب ہم اپنی صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ خوشحال ہیں، کس لیے خوشحال ہیں کہ ہمارے نبی پاک نے دعا فرمائی ہوئی ہے۔ جب ہمارے آقا کی دعا ہمارے حال میں شامل ہے تو انشاءاللہ پورے ملک کے لیے وہ دعا کافی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ دعا کافی ہے۔ اگر علامہ اقبال تو تڑپ کر کہتا رہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، یہ کاشغر چائنا میں ہے نا، چائنا سے لے کر علامہ اقبال کہتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان آپ دعا کر رہے ہیں کہ ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں۔ کس لیے؟ حرم کی پاسبانی کے لیے، کہ حرم کی پاسبانی کے لیے سارے مسلمان کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جائیں۔ اصل کھانا خراب یہاں سے ہوا۔ وہ ایک شاعر تھا قمر، وہ کہنے لگا پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، مثل یہودی یہ سعودی ہے عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب۔ وہ کھانا خراب نے فوج بنائی ہوتی ان بدماشوں نے تو پھر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ انہوں نے بس اپنی شادیوں پہ زور رکھا، لیٹرینوں میں سونا لگا دیا، گاڑیوں میں سونا لگا دیا، سونے کے بیڈ اور کمرے بنا دیے، لیکن اپنی فوج کو مضبوط نہ کر سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اعلان ہو جاتا حرم کعبہ میں کہ آج بعد نماز فجر مسلمان فوج امریکہ کو فتح کرنے جا رہی ہے، وہاں سے ان کو تہس نہس کر کے واپس آتے۔ پھر اگلے مہینے اعلان ہوتا آج بعد نماز ظہر ہماری فوج برطانیہ کو فتح کرنے جا رہی ہے، جرمنی کو فتح کرنے جا رہی ہے، فرانس کو ختم کرنے جا رہی ہے، اعلان ہو جاتا۔ وہاں ساری اسلامی فوجیں، سارے ملک اسلامی اپنی فوج کو اکٹھا کر کے ایک فوج بنا کے صرف سعودیہ کی حفاظت کے لیے نہیں، وہ تو ہمارے لیے مقدس جگہ ہے، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، طائف، وہاں تو ہم ادھر تو منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ان سعودیوں کو مسلمانوں سے خطرہ پڑا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت چھن جائے، سوائے ان کو اس چیز کی فکر ہے ہی کوئی نہیں، بس ہماری حکومت قائم رہے، باقی جان خصمہ کا سیر خان۔ ان لوگوں نے صرف اتنا اپنا یہ ذہن رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے، رب فرماتا ہے تنزل الملک ممن تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ، یا اللہ جس سے تو چاہے ملک لے لے، جس کو چاہے دے دے، جس کو تو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ جب ملک رب ہی دیتا ہے تو رب ہی چھینتا ہے، تو پھر اس قوم کو اپنی حکومت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کی فکر ہونی چاہیے کہ جن پر ایسے بم برسائے جا رہے ہیں اور مزید تیاری ہو رہی ہے کہ ان پر ایسے بم پھینکے جائیں کہ ان کی لاشیں اور پتھر ہر چیز گل کے جل کے سیاہ ہو جائے، خاک ہو جائے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں، وہ ایسی تیاری میں اور ایسا کر رہے ہیں۔ اسرائیل والے یہودی وہ ایسا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں ایسے بم پھینکے گئے تھے کہ جو پہاڑوں کو بھی پگھلانے والے تھے۔ وہ سنا کہ 500 درجہ حرارت، یہ کتنا کہہ رہے تھے، وہ اتنے درجہ حرارت والے وہ بم ہیں، وہ جب گیس پھٹتی ہے، پھیلتی ہے، وہ ہر چیز کو پگھلاتی جاتی ہے۔ وہاں وہ کیا لاشیں ملیں گی، کیا ان کے وجود ملیں گے؟ شہداء تو شہداء، وہاں تو شہداء کی لاشیں بھی ملنے کا امکان نہیں محسوس ہو رہا۔ تو مسلمان ایسے ہی اگر بیٹھے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ آج اگر مسلمانوں نے بیت المقدس کی حفاظت نہ کی تو پھر یہ مسلمان مدینہ المنورہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ مسلمان خانہ کعبے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اگر بیت المقدس کی حفاظت نہیں ہوئی تو۔ بندہ کہے جی ساڈی جنگ نہیں ہے، انہاں دی جنگ ہے، نہ یہ غداری ہے۔ اگر یہ بندہ کوئی کہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، فلسطین کی جنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں پھر،
یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے، وطن اور قوم کے ساتھ غداری ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی بسنے والا ہو وہ بھائی ہے۔ وہ کیا ہے بولو؟ ایک جسم کی مانند ہے۔ اچھا کبھی ایسے ہوا کہ ایک ہاتھ پہ چوٹ لگے تو بندہ کہے کہ چلو خیر، یہ ہاتھ کہے کہ چلو خیر ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اس ہاتھ کو ہی کچھ ہوا ہے؟ کبھی ایسے ہوا؟ بولو نہیں نہ ہوا۔ تو جب ایک ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا ہاتھ دفاع کرتا ہے، تو یہی حال پوری امت کا ہے، پوری قوم کا ہے، سارے مسلمانوں کا ہے۔ تو اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو خواہ وہ فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، خواہ وہ بوسنیا میں ہو، چیچنیا میں ہو، خواہ وہ افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، جس کسی کو بھی تکلیف ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان رہنے والا ہو، وہ تکلیف اس مسلمان کی تکلیف ہے۔ اگر بندہ یہ نہ سمجھے تو پھر وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ بیت المقدس یہ وہ مسجد ہے جو روئے زمین پر دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ نے مسجد بنوائی وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ شریف والی مسجد ہے۔ سب سے پہلے مسجد وہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے پہلے مسجد بنائی گئی وہ بیت المقدس ہے۔ کون سی مسجد ہے بولو؟ بولو۔ قرآن پاک میں اس کا نام ہے مسجد اقصی۔ کیا نام ہے؟ مسجد اقصی۔ اس مسجد کا نام قرآن پاک میں دوسری مسجد بنائی گئی۔ دونوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پہلے مسجد حرام کو پھر مسجد اقصی کو بنایا 40 سال کے بعد۔ 40 سال کا درمیان میں عرصہ ہے، وقت گزرتا گیا، بعد میں خانہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور مسجد اقصی کو جناب سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ تاریخ سمجھ آ گئی؟ پھر وقت گزرتا گیا، کبھی کوئی قابض ہو گیا، کبھی کوئی۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ظاہری، اللہ نے معراج کروائی، اور معراج والی شب اللہ نے مسجد اقصی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 1,24,000 یا کم و بیش نبیوں کی امامت کا عہدہ عطا فرمایا۔ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، کوئی نبی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ حضرت جبریل نے میرے آقا کے بازو مبارک سے عرض کر کے مصلی پہ کھڑا فرما دیا۔ سارے نبی پیچھے، میرے آقا سب سے آگے، امام الانبیاء کا لقب پایا۔ پھر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، جناب عمر کا دور آیا، سن 17 ہجری میں جناب فاروق اعظم کے ہاتھ پر اللہ نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے فتح فرما دیا۔ اور فتح پتہ کیسے ہوئی تھی؟ جنگ ہوتی رہی پورا مہینہ یا کم و بیش، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ ایک پادری کہنے لگا مسلمانوں چلے جاؤ۔ کیوں جی؟ فتح کر کے جانا ہے۔ انہیں آخیا جیڑا بندہ اس بیت المقدس کو فتح کرے گا نا، اودا نام عمر ہوئے گا، آخری نبی دا صحابی ہوئے گا، خلیفہ ہوئے گا، ایسی ایسی شکل ہوگی، ساری نشانیاں۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح چیف تھے، آرمی سٹاف، چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ فرمانے لگے ہو کملے ہو جڑے تسی عمر دا نام لین لے جو ساڈی تے امیر المومنین نے۔ اچھا کہنے لگے ٹھیک ہے ہن جنگ نہیں کرنی، انہوں نے لے کے آؤ۔ مسلمانہ سوچا بھی ایڈی دور کیویں لے کے آواں گے؟ ابو عبیدہ بن جراح نے کر دیتا، عیسائی نالے کتاب ویکھن نالے آپ وال ویکھن، آکھن لگے یہ نہیں ہے۔ اچھا جناب خالد بن ولید کو آگے کر دیا، ان کی شکل تھوڑی سی جناب عمر سے ملتی تھی، تھوڑی تھوڑی شکل ان کی ملتی تھی۔ صحابہ نے فرمایا چلو ان کو آگے کر دیتے ہیں۔ وہ پادری گور گور کے دیکھنے لگا، اچھا یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی، ادھر کتاب کی طرف دیکھے، ادھر جناب خالد بن ولید کی طرف دیکھے۔ قبضے میں ہو تلوار تو یہ مومن، علامہ اقبال نے کہا قبضے میں ہو تلوار تو مومن، خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ یہ تلوار تو پھر چلانے کے لیے خالد بن ولید کا بازو چاہیے نا، مولا علی کا ہاتھ چاہیے۔ اگر تلوار کو چلانے کے لیے، بعض توجہ سے سمجھنا، میرے اچانک دماغ میں آ گئی، اللہ نے ڈال دی ہے۔ اگر تلوار، علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ قبضے میں ہو تلوار تو یہ مومن، خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ فرمانے لگے کہ جس طرح تلوار کو چلانے کے لیے خالد بن ولید کا ہاتھ چاہیے،
مولا علی کا ہاتھ چاہیے نا، تو میں آج مسکین کہتا ہوں کہ اگر ایٹم بم مسلمانوں کو رب نے دیا ہے نا، اس کو چلانے کے لیے بھی حیدر کرار کا خون چاہیے۔ ایٹم بم اگر رب نے دیا ہے نا، اس کو چلانے کے لیے، اس کے بٹن کو دبانے کے لیے بھی خالد بن ولید جیسا جذبہ چاہیے، وگرنہ نہیں چلے گا یہ۔ اگر بیت المقدس کی حفاظت ہم ایٹم بم سے نہیں کر سکتے پھر کیا کریں گے بولو؟ یہ میلاد شریف کا جلوس مستونگ یہ بلوچستان میں، وہاں درجنوں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، پرخچے ان کے اڑ گئے۔ جس ملک میں مسلمان کی اپنی عزت آبرو جان مال محفوظ نہ ہو، بتاؤ پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں فلسطین جا کے ان مجاہدین کی مدد کریں گے؟ آپ سبھی حضرات بیٹھے ہیں، کسی کا جان مال عزت آبرو محفوظ ہے، ہر بندہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلتا ہے، کوئی پتہ نہیں صوفی کرنے دے کون بندہ جا کے لٹیا جاوے، ہے نا جی؟ کوئی پتہ نہیں ناکے دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس وجہ کہ اسلامی نفاذ نہیں ہے۔ بات یہ میں کر رہا تھا کہ جناب فاروق اعظم امیر المومنین ہے، بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، وہ پادری کہنے لگا مسلمانوں جب تک تم اپنے امیر کو ہمارے سامنے نہیں نہ لاؤ گے تب تک یہ تم فتح نہیں کر سکو گے۔ خط لکھا گیا، جناب عمر مدینہ شریف سے چلے، سفر وقت گزرتا گیا، ادھر سے جناب فاروق اعظم آ گئے۔ آپ کو پہلے واقعہ پورا سنایا ہے۔ جناب عمر جب سامنے آئے تو مسلمانوں نے پھر نعرے لگائے، پادری کہنے لگے بیت المقدس قلعے کے اندر بند ہیں۔ وہ کیا ہو گیا؟ ہمارے امیر آ گئے ہیں، وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آ رہا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آ رہا ہے۔ جناب عمر پیدل ہیں اور سواری پر غلام سوار ہے۔ جب سامنے آئے تو وہی پادری بڑا عیسائیوں کا سردار، اس نے کتاب کھول لی، ایک نظر کتاب کی طرف دیکھتا ہے، دوسری نظر جناب عمر کے چہرے کو دیکھتا ہے، دیکھتا گیا۔ جب ساری نشانیاں پاس کر لی، عیسائی نے نعرہ لگا دیا، او عیسائیوں یہی ہے وہ عمر۔ باقی عیسائی کہنے لگے کون عمر؟ اس نے کہا یہ وہ عمر ہے کہ جن کے ہاتھ پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دینی ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں دے دینا ہے۔ 17 ہجری میں اللہ نے بیت المقدس مسلمانوں کو عطا فرما دیا، بغیر جنگ کے محاصرہ کیا، جنگ ہوتی رہی۔ تو جدو پادری نے سیدھی گل کی نا بھی بندہ لیا وہ سامنے جے نشانیاں ہوئی ہیں تو اسی ویسے ہی دے چڑھا گے، یہ بات ہوتی ہے۔ عیسائیوں نے پھر فتح مسلمانوں کو دی خود، اور خود ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر مسلمانوں کی حکومت میں رہنا پسند کیا۔ 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ کتنے 100 سال بولو؟ 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر عیسائیوں نے سازشیں کی، غلبہ کیا، بالآخر یہ دوبارہ پھر 500 سال کے بعد عیسائیوں کے قبضے میں بیت المقدس آ گئی۔ 88 سال پھر ان کے قبضے میں رہی۔ اللہ نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس دھرتی میں پیدا فرما دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ حضور غوث پاک کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ اے جی مدرسے والے مولویاں کی کرنا ہے؟ اے سنو ذرا مولویاں کی کیتا پھر؟ جناب غوث اعظم کے شاگرد اور مرید اور ان کے مدرسے کے طالب علم سلطان صلاح الدین ایوبی، سب پڑھو رحمت اللہ تعالی علیہ، بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور پھر 761 سال، 500 وہ اور 761 سال یہ، اللہ نے پھر مسلمانوں کی حکومت میں بیت المقدس کو دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ یورپین یونین بن گئی۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ اکٹھے ہوئے سازش کی، یہودیوں کے قبیلے کو بیت المقدس کے قریب، فلسطین کے قریب نہر فرات کے کنارے پر یہودیوں کے گھر کو آباد کروانا شروع کر دیا۔ وہ جگہ کے کیا نام ہے؟ تل ایب جگہ کا نام ہے شاید۔ وہاں یہودیوں نے اپنی بستی، وہی ان کا دارالخلافہ ہے آج کل اسرائیل کا، وہاں بستی جی تل ایب جگہ کا نام ہے۔ وہاں وہ یہودیوں نے اپنی بستی بنائی
آج اسرائیل کا ہماری نظر میں وہ دارالخلافہ ہے، لیکن وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ بیت المقدس ہمارا دارالخلافہ ہو، اور ٹرمپ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان نے آج تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک نہیں کرے گا۔ جو کرے گا ملک اور قوم کا غدار ہی ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری افواج پاکستان زندہ باد ہیں، اور ہم یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ جتنے اسلامی ملک ہیں، اسلامی ملکوں کی افواج ہیں، ہم دیکھیں گے کون نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، دوسرے سپارے میں، نیکی میں سبقت لے جاؤ۔ اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ کریڈٹ دیا، ان کے ہاتھ پر رب نے بیت المقدس کو فتح کروایا۔ 761 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس کے بعد 1948 میں دوبارہ عیسائی قابض ہو گئے۔ یہ یہودی 1948 میں یہودیوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ آج تک 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اگر 88 سال کے بعد دوبارہ مسلمان قبضہ کر سکتے ہیں نا، تو 70 سال کے بعد بھی دوبارہ مسلمان قبضہ کر سکتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ حیدر کرار کا جو خون ہے، ویسے بھی ہمارے چیف صاحب سید بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، اور مولا علی کا خون ہے، امام حسین کی اولاد بھی ہیں۔ کیا پتہ، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے پاس نہ تو کوئی بندوق ہے، میرے کو تو چاچی جی کوئی چھری بھی کوئی نہیں ہے نا جی، نہ میرے کو کوئی پسٹل ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ دعائی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمت دی تھی کہ اس نے مسلمانوں کی فوجوں کے ذریعے بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی تھی، یا اللہ کل مسلمانوں کی افواج کو، جرنیلوں کو یہ طاقت عطا فرما دے کہ ہر جنرل یہ چاہے کہ یہ سعادت یا اللہ میرے حصے میں ڈال دے۔ ہم تو یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے چیف کے حصے میں یہ خدمت ڈال دے کہ قیامت تک نام رہے۔ دیکھو جی سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بھی تو بادشاہ تھے، جنرل تھے، وہ بھی جنرل تھے نا، ان کا نام آج ممبر پر لیا جا رہا ہے، اچھے لفظوں سے لیا جا رہا ہے۔ آج اگر کوئی جنرل یہ کام کرے گا تو یقیناً اس کا بھی نام قیامت تک ممبروں پر لوگ نعرے لگا لگا کے، کوئی طرز میں کوئی شعر پڑھ کے، او تیری کیا بات ہے بھئی، تو نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ یہ کریڈٹ پھر قیامت تک جاری رہے گا، نام رہے گا، جو کوئی یہ بندہ یہ کام کر جائے گا۔ اگر کسی بھی مسلمان کے حصے میں یہ نیکی نہ آئی، وہ مظلوم وہاں ویسے ہی شہید ہوتے گئے، کوئی بات نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے کہ شہادت بھی ان کے لیے اعزاز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب شہید آئے گا نا، اس کا خون جب اسی طرح تازہ خون شہید کا رس رہا ہوگا، اور میرے آقا فرماتے ہیں رنگ تو خون جیسا ہوگا، خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور شہید کا معنی ہے گواہ۔ شہید کا کیا معنی ہے بولو؟ گواہ۔ اور شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیونٹی بندے کو کاٹتی ہے۔ بم گرے، تلوار چلے، نیزہ چلے، تیر چلے، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کاٹتی ہے۔ شہید کا معنی ہے گواہ۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ شہید کو شہید کہتے ہی اس لیے ہیں، ہم سب تو سن کے کہتے ہیں رب ایک ہے۔ شہید وہ ہستی ہوتی ہے کہ جب اس کی شہادت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ شہید کو پھر اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، موقع پر موجود، گواہ۔ وہ شہید ایسے نہیں ہوتا، اس کو تکلیف چیونٹی سے بھی کم پتہ کیوں ہوتی ہے؟ اس واسطے کہ اس کے جسم پر ایٹم بم بھی گزر جائے، اس کے اوپر وہ فاسفورس بم بھی گر جائے، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کی نظروں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کے جلوے موجود ہیں۔ ہم تو یہ دعا کریں گے یا اللہ یہ تو سعادت ہمارے جنرل کے حصے میں عطا فرما دے کہ یہ بیت المقدس کی طرف قدم بڑھائیں اور ان مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لیں، بدلہ لے کے جھنڈا کھڑا کریں بیت المقدس پر۔ ایک کونے میں فلسطین کا جھنڈا ہو، دوسرے کونے پر پاکستان کا جھنڈا ہو، پوری دنیا میں ٹیکا بیٹھ جائے گا۔ پھر امریکہ کے بھی اس کا بھی پیشاب خشک ہو جائے گا، برطانیہ بھی مر جائے گا، فرانس بھی دفع ہو جائے گا۔ اگر آج موقع ہے مسلمانوں کے پاس،
اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ان شہداء کے درجے بلند کرے۔ اللہ ان شہداء کے خون کے وسیلے سے سارے اسلامی ممالک کی افواج کو، جنرلوں کو ہمت اور جذبہ عطا فرمائے کہ وہ بیت المقدس کے جو مظلوم ہیں ان کا بدلہ لیں اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو آزاد کریں۔ یا اللہ ہماری دعا کو، ہم دعا مسلمان کا آخری ہتھیار ہے، یا اللہ ہم یہ تیری بارگاہ میں ہمارے پاس کا جو آخری ہتھیار ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اپنے محبوب کے وسیلے سے ان مظلوموں کی مدد فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ۔